میں فیاض احمد سنٹور ہوٹل سے ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ ہمیں سنٹور ہوٹل سے باہر نکالا گیا ہے. تب سے ہم یہاں آپ کی اس پریس کالونی میں احتجاج کرتے آ رہے ہیں. تو اس وقت پھر سے مبادانہ گزارش ہماری طرف سے ہے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو, ایل جی صاحب کو, کہ ہم ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ اس وقت ہو رہا ہے, اس وقت ہم سڑک پہ ہے, ہمارا کوئی فیصلہ لے لیجئے. ہم بہت تنگ آ چکے ہیں, ہماری فیملیاں بہت تنگ آ چکے ہیں. سبھی دیکھ لیجئے آپ سبوں کے چہروں پہ غم ہے, غم. تو ہم نے اس لیے آج بیچ بھی بلیک بیچ بھی اسی لیے لگایا ہے کہ ہم غموں میں مبتلا ہے. ہمارے گھر جو ہے سارے مبتلا غموں میں ہے. اس لیے ہماری کوئی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بات ہم سے کچھ کسی کو مطلب دل سے دکھی ہو, دل میں دکھ لگی ہوگی تو وہ ایسی کوئی بات نہیں. نہ کوئی سیاست ہم یہاں کرنے آئے ہیں, بس اپنا جاب کی پروٹیکشن ہم مانگنا چاہتے ہیں. بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے ایل جی سرکار سے, اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے, کہ پلیز ہمیں کچھ بھی ہے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ایل جی کی طرف سے بالکل سائلنٹ ہے, ہڈن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی معمولی سی کوئی نیوز, کوئی پریس رپورٹ باہر آ جائے تاکہ ہمیں کوئی ریلیف مل سکے. ہمیں دھوکے سے باہر نکالا گیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کاموں میں مصروف تھے, کاموں سے ہمیں باہر کیا گیا. ہم تب سے یہاں آپ کے پریس کالونی میں دھرنے پہ دے رہے ہیں. یہ سنٹور کے ملازمین ہیں, ان کا بھی جو احتجاج ہے کئی دنوں سے ابھی سری نگر یہاں پریس کالونی میں لگاتار چل رہا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ 30-40 سالوں سے یہ سنٹور ہوٹل میں کام کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے نکالا گیا. وجہ یہ رہی کہ جو سنٹور کی جو اتھارٹی تھی وہ سینٹرل لیول پہ تھی, اب اتھارٹیز چینج ہو رہی ہے, وہ اسٹیٹ لیول پہ آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ان کی امپلائمنٹ تھی وہ تعلق رکھ رہی تھی سینٹر کے ساتھ. اور جب اتھارٹیز اب چینج ہو رہی ہے تو ان کو باضابطہ طور پر کہا گیا کہ اب وہ ملازمین وہاں پہ نہیں ہیں. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ 350 کے قریب یہ ملازمین ہیں جو اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہمیں روزگار کے حوالے سے سرکار یا یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی ثابت قدم نہیں اٹھاتی, تب تک یہ احتجاج اسی طرح سے ہوتے رہیں گے. آج ان کے احتجاج کے ساتھ جو قیوم صاحب ہیں جو کہ فارمر لیڈر رہے ہیں ایجاک کے, آج وہ بھی ان کے سمرتھن میں یہاں پہ آئے ہیں. قیوم صاحب, میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ سٹیپ اٹھا ان ملازمین کے ساتھ, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ناانصافی ہے. ناانصافی نہیں ہے جس طریقے سے ان ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ریاستی سرکار نے ہوٹل کو اپنے تحویل میں لیا ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی اہم لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس ہوٹل میں جن ملازموں نے 30 سال 35 سال اپنا خون پسینہ لگا کے اس انڈسٹری کو, اس ہوٹل کو چلایا ہے, ان ملازمین کو باہر کا راستہ دکھانا یہ ناانصافی ہے, سول سروس رولز کے خلاف ہے, لیبر لاز کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. میں آپ کے مادھیم سے ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں, دونوں سرکاریں آپس میں بیٹھ کے ان ملازمین کی جاب سیکیورٹی کو انشور کریں, ورنہ ان ملازمین کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ہے خودکشی کے بغیر. ان کے بچے اس وقت پروفیشنل کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی بیٹیوں کے ہاتھ مہندی کے لیے ترس رہے ہیں, ان کے والدین دوائی کے لیے ترس رہے ہیں. عمر کے اس حد کو یہ پہنچیں گے, آج تو مزدوری بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اس حالت میں ان کو پوچھ تاچھ دیوار کرنا یہ ناانصافی ہے. یہ تو سمجھو ان کے گھروں پہ بھونچال جیسا آ گیا ہے, یہ مینٹل ٹراما کے شکار ہو گیا. تو نہیں لگتا کہ ان ملازمین کو اپنی کنسیڈریشن میں پہلے لینا چاہیے تھا, اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے؟ مین سٹیک ہولڈرز جو سنتور ہوٹل کے ہیں یہ ہیں. سرکار کو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مین سٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے, لیکن ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے. یہ تو ملازمین کو صرف نکالتے رہے. پہلے تو آنگن واڑی ورکرز کو نکالا, اب تو ان کو نکال رہے ہیں. یہ کہاں جائیں گے, ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ یہ ان کو خودکشی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. جموں کشمیر سول سٹی فورم ان کے پشت پر سے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ایک صاحب کا ٹریڈ یونین لیڈر کی حیثیت سے بھی میں ان کے ساتھ ہوں, جموں کشمیر سول سٹی فورم بھی ان کے ساتھ ہے. اور میں آپ کے مادھیم سے ریاستی سرکار سے کہنا چاہتا ہوں, فوری طور ٹیبل پہ آ کے ان غریب ملازمین سے بات کر کے ان کی جاب سیکورٹی کو انشور کیا جائے. اور ساتھ ہی یہاں کے ملازم رہنماؤں سے جو ایکٹیو سروس میں ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے وہ کامن پلیٹ فارم پر کامن منیمم پروگرام کے تحت آئیں, ان ملازمین کے دفاع میں آئیں, تاکہ ان ملازمین کی روزی روٹی نہ چھینی, ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. یہ مینٹل ٹراما کے شکار ہیں. ابھی ایک بیٹا میرا کہہ رہا ہے کہ میری ماں ڈائلسس پر ہے, مسز بھی بیمار ہے. یہ آپ کیا کہیں گے اپنے گھر والوں؟ یہ سوشلی تو سوشل ایشو بھی ہے. ان کی بیٹیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی ماں والدین ہے, ان کا ایک سوشل سٹیٹس ہے. یہ ان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم ہونے نہیں دے دیں گے, ہم ان کا پورا سپورٹ کریں گے. تو آپ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. پوری قوم, پوری سول
सिविल सोसाइटी, पूरी एम्प्लॉयज फैटर्निटी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ जैक के जो फॉर्मर लीडर है कोयम साहब, वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और इनका ये मानना है कि इनकी जो तंजीम है, फोरम है, सोसाइटी है, वो इनके साथ है, इन सारे मुलाजमीन के साथ। और इन मुलाजमीन से भी कहा गया कि इनका हक बनता है कि वो अपने रोज़गार के हवाले से सरकार से मांग करें, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करें, और मांग तब तक करें जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। और इनका मानना है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरों का जो सिलसिला है, जो कि पुरअमन तौर पर हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार चल रहा है, और इनका मानना है कि ये जो मुजाहरों का सिलसिला है तब तक लगातार रहेगा जब तक इनके हवाले से टेबल पे कहीं ना कहीं पे कोई बात नहीं होती। जम्मू परिवर्तन चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर।